کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، اور اس کا شکر ادا کرنے والے بھی انہی افراد کو کہا گیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو محو، مصروف اور مشغول رکھتے ہیں۔ پروگرام کا موضوع اور عنوان ہے ذکر اللہ کی مٹھاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کیا لذت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اور اس کا کیا ایک ذوق ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم نے کس انداز میں ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے، اس کو یاد کرنے والوں کو کس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمایا ہے، اور کس طرح سے ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، کچھ بات اس پر بھی کریں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ کی جانب جانے سے پہلے آج کے مبلغین اور نعت خوان اسلامی بھائیوں کو خوش آمدید جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پروگرام کے اندر قاری کاشان صاحب ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سنائیں گے، مدنی فرید بھائی ماشاءاللہ آج کلام سنائیں گے، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب آصف اطاری مدنی ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے آصف بھائی؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدنی بھائی کیسے؟ ڈبل مدنی ہو گئے نا آپ تو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان بھی کیسے؟ خیریت سے؟ آج ماشاءاللہ رضوان بھائی کے ساتھ پہلی مرتبہ سلسلہ کرنے کی جو ہے وہ سعادت مل رہی ہے۔ مبلغین ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، نعت خوان اس ٹائم بھی ہیں، قاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 اور آیت نمبر 165 کا آج ہم ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وما أنزل الله من
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سبحان اللہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ میرا فیوریٹ مضمون ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت و عظمت کے شاندار دلائل پر مشتمل ہے۔ فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستون کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت اور اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہر، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں ان کا برسنا، بارش سے خشک اور بنجر زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، سبحان اللہ، اور اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود، علم و حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت پر عظیم دلیلیں موجود ہیں۔ اہم باتیں، نمبر 1، دہریوں پر افسوس ہے کہ کائنات کے ایسے عظیم نظام کو بہت گہرائی سے جان کر بھی کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خود ہی بن گئی ہیں، حالانکہ ان سے ایک سوئی جیسی چھوٹی چیز کے متعلق بھی پوچھیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کے بنانے سے ہی بنتی ہے، لیکن بے انتہا وسیع کائنات پھر بھی بغیر کسی بنانے والے کے ہی بنی ہے۔ ایسے لوگوں کی عقل پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہچاننا آسان ہوگا۔ خدمت اسلام اور معرفت الہی کی نیت سے سائنسی علوم سیکھنا عظیم عبادت ہے اور کائنات میں غور و فکر کے حکم کی تکمیل بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرتے، انہیں خدا جیسا سمجھتے، اور ان کی خاطر مر مٹنے کو تیار ہو کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ایمان والے اس سے کہیں زیادہ بلکہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور یہ خدا سے انعام و اکرام پائیں گے، جبکہ مشرکوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر یہ مشرک وہ عذاب دنیا میں ہی دیکھ لیتے جسے یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو بڑا ہولناک منظر دیکھتے، اور انہیں یقین ہو جاتا کہ تمام قوت اور قدرت و غلبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اہم بات، مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور اولیاء سے محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہی صورت ہے، کیونکہ ان سے محبت اسی لیے ہے کہ یہ خدا کے پیارے بندے ہیں۔ اسے درس کیا ملتا ہے؟ بیان فرمایا حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب نے، فرماتے ہیں کہ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے لیے تڑپنا، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ پاک کے محبوبوں سے محبت اور دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب اور ان سے محبت رکھنا وغیرہ، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا شدید العذاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی اور ایسے اعمال جن سے بندہ اللہ کا محبوب بن جائے ان کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم دنیا و آخرت کے عذابوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ موضوع آج کے پروگرام کا یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، مہمانوں کا تعارف بھی ہو چکا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ کلام سننے کے لیے مدنی فرید بھائی کی جانب بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیبے جنا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیبے جنا تم ہو، اور حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا گئے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا گئے، آقا تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تمہارا نور ہی ساری ان ساری بہاروں میں، تمہارا نور ہی ساری ان ساری بہاروں میں، بہاروں میں نہا تم ہو، اور
بہاروں سے آیا تم گو، بہاروں میں نہا تم گو، بہاروں سے آیا تم گو، اور زمینوں آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، زمینوں آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ، بہار بے خزاں تم ہو، بہار جاویداں تم ہو، بہار بے خزاں تم ہو، بہار جاویداں تم ہو، اور کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم ہے شگے بالا، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم ہے شگے بالا، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسماں تم گو، اور یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم گو، معاذ اللہ، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم گو، معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گمان تم گو، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گمان تم گو، اور میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم گو، اور میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا گو، تہے دامن مجھے لے لو پناہ گے، بے کسا تم گو، حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ طاقت، حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ طاقت،
آقا میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو تواں تم گو اور ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جوان تم گو اور ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری ثنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا نوری سخن سنجو سخن ورغور سخن کے نکتہ تم گو بہارے باغ رضوان تم سے گئے زیبے جنا کیا بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور کا نام اعلیٰ ہے، حضور کی ذات اعلیٰ ہے، حضور کی صفات اعلیٰ ہیں، حضور کا یوں بولیے کہ خلق عظیم ہے. سبحان اللہ، کیا ہی شان عظیم ہے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اللہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا فیضان مالک کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. ذکر اللہ کی مٹھاس آج کے پروگرام کا موضوع ہے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آصف بھائی یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ ذکر ہے کیا، اس کو ڈیفائن فرمائیں. یہاں جو ذکر اللہ سے پھر مراد ہے تو اللہ کو یاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا. اور پھر اس کی آگے علماء نے تقسیم بھی فرمائی ہے کہ ذکر کئی طرح سے ہوتا ہے. ذکر باللسان بھی ہے، ذکر بالقلب بھی ہے، ذکر بالجوارح بھی ہے. ذکر باللسان کا مطلب ہے کہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کی تسبیحات پڑھنا، اس کی پاکی کا بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا اور رب العالمین کی شان و عظمت کو بیان کرنا. زبان سے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ کرے گا وہ ذکر باللسان کہلاتا ہے. اور ذکر بالقلب یہ ہے کہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہو، دل میں رب العالمین کی محبت ہو، دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت میں غور و فکر کرے. یہ دل کا ذکر ہے جسے قلبی ذکر کہتے ہیں. اور ذکر بالجوارح یہ ہے کہ انسان کے پارٹس آف باڈی جو ہیں، انسان کے جو اعضاء ہیں، یہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں. تو یہ کیسے مصروف ہوں گے؟ بندہ حج کے لیے سفر کرے گا تو اس کا جسم اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، نماز پڑھے گا، یعنی اس کا یہ چلنا، اس کا یہ صفا مروہ کی سعی کرنا، اس کا یہ طواف کرنا، مینا عرفات مزدلفہ آنا جانا، وقوف کرنا، بیٹھنا، یہ سب ذکر بالجوارح میں سارا ذکر بالجوارح میں آ جائے گا. اور اسی طرح سے بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سارا جو ہے وہ ذکر بالجوارح ہے کہ انسان کے اعضاء جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں. اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ بندے کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہیں، اور جس چیز سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اس سے اعضاء رکے رہیں. تو یہ ذکر بالجوارح ہے کہ انسان اپنے اعضاء سے اللہ کا ذکر کرے. اور سلمان بھائی، نماز کیسی پیاری عبادت ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے الگ سے ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں. علماء فرماتے ہیں کہ جو ذکر کی تینوں قسمیں ہیں،
اللہ پاک نے یہ نماز میں جمع فرما دی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ذکر جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا نام ہے۔ اور ایک تو ہے یاد کرنا، تو بعض نے کہا جو بھولا ہوا ہوتا ہے وہ یاد کرتا ہے، اور جو بھولتا نہیں ہے وہ یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم جیسے غافل جو ہیں وہ جب ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ اپنی غفلت سے نکل کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی ماشاءاللہ، اہل اللہ کی عظمت کو بھی بیان کر دیا اور اپنا جو کام ہے اس کی طرف بھی ماشاءاللہ جو ہے توجہ دلائی ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ رضوان بھائی یہ بتائیے کہ ذکر اللہ کرنے کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ کریم کے کیا ارشادات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں مختلف آیات میں اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، کئی ایک مقامات پر اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی۔ جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ایک اور ترجمہ بھی ہے جیسے کنز العرفان میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جی سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، واہ، اللہ پاک کی خوب پاکی بیان کرو، اس کا ذکر کرو۔ علماء نے یہی اس میں ارشاد فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اپنا ذکر کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ واہ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ نے پروگرام کا موضوع رکھا ہوا ہے ذکر الہی کی مٹھاس، بھئی ہم تو یاد کرتے ہیں ہمیں تو کوئی مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی، تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر، یہ تو خیر ایک تصوف والا سوال ہے، ایک صوفی اس کا کامل طور پر جواب دے سکتا ہے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی تو صوفی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے نام کے ساتھ عادت ہے صوفی راشد مدنی صاحب، ماشاءاللہ کیا حرج ہے۔ ہمارے استاد تھے ایک، وہ محبت میں کہا کرتے سنا بھی صوفی کی حال ہے، یعنی ان کا ایک جو ہے انداز ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، جو اپنا ایک رستہ اختیار کرتے ہیں، انہیں عام جو ہے طور پر جو ہے صوفی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یوں یہ ایک بات ہے۔ چلیں جی راشد بھائی۔ جی، ذکر کی وجہ سے جو ہے وہ لذت نہیں ملتی، تو بنیادی طور پر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ ہم ذکر جس انداز میں کر رہے ہیں اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اگر مطابق ہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی مٹھاس اور لذت اور روحانیت بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے عبادت کرنے کے طریقے میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، خلل ہوتا ہے، یا پھر نیت میں معاذ اللہ بعض اوقات وہ اخلاص اور نہیں ہوتا، فطور ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ عبادت کی اور ذکر کی روحانیت بندہ محسوس نہیں کر پاتا۔ تو ہمیں اس وجہ سے ذکر سے دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ذکر کرتے رہیں اور اپنی نیت کو خالص اور کھرا کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے بزرگان دین کا۔ ذکر کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے سلمان بھائی، یہاں میں ایک بنیادی طور پر بات ذکر کروں گا، جیسے کہ قبلہ آصف اقبال بھائی نے ذکر کی مختلف اقسام بیان کی ہیں کہ ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر بالجوارح ہے، یعنی زبان کے ذریعے، دل کے ذریعے اور اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کے کاموں میں مشغول رہنا، یہ ذکر الہی ہے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھنی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اور احادیث مبارکہ میں ہم ذکر کی مختلف اقسام پاتے ہیں، جیسے کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری، رب نے فرمایا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو اب کس ذکر کی کیا قسم ہے اور اس کی حقیقی طور پر، عملی طور پر کیا تصویر ہوگی، اس کو بھی قرآن و حدیث نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک بنیادی شے ہے، کیونکہ معاذ اللہ بعض لوگ اپنے طور پر ایک کانسیپٹ بناتے ہیں اور اس کو ذکر کا نام دے دیتے ہیں، اور پھر وہ قرآن مجید کی آیات بھی کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تو ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ ذکر کی ایک اعلیٰ قسم ہے نماز، کہ رب نے نماز کی اصل روح یہ بیان فرمائی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو معاذ اللہ بعض لوگ لفظ صلاۃ کو ہی اس معنی میں لیتے ہیں کہ وہ صرف لفظوں سے کچھ کلمات کہہ دینے کو صلاۃ سے تعبیر کرتے کہ اسی کا حکم تھا۔ تو یہاں یہ چیز بنیادی طور پر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت اور سنت اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم نے سمجھنا ہے کہ کون سا ذکر، اللہ کی کون سی یاد کس طور پر ہے۔ تو صلاۃ اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، لیکن کون سی نماز؟ جو نبی کریم علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی، جس کی تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ پاک ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
رب کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ کئی غیر مسلم ہیں وہ اپنے طور پر اپنے گمان کے مطابق کچھ اذکار پڑھتے ہیں یا کچھ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر وہ مقبول ہے جو اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ واہ واہ واہ، بڑی پیاری بات کی۔ میں یہاں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں تاکہ، اور اس پہ گفتگو بھی تھوڑی ہو جائے تاکہ موضوع بالکل ایک نکھر کر کے واضح جو ہے وہ ہو جائے۔ آصف بھائی بعض کہتے ہیں لوگ بھائی ہم تو ہر وقت نماز میں ہیں۔ ایک بندے کو ملا تو یوں ہی مطلب نماز پڑھنے کی بات چلی تو اس نے کہا ہم تو ہر وقت نماز میں ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ میں نے کہا ہم ہر وقت وہ ہمارا نماز ہی چل رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، اس کا پہلے تو کچھ فرمائیں کہ کیا ہر وقت بندہ نماز میں رہ سکتا ہے؟ یہ تو جملہ ہی غلط ہے، ہر وقت نماز میں ہے۔ بھی ہر وقت سو بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، دیگر حاجات بھی کیا ہے کر ہی رہا ہے، کما بھی رہا ہے، نوکری بھی کر رہا ہے، تو ہر وقت ہی نماز میں ہے۔ تو یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے بات، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز ایک عبادت ہے آصف بھائی، اور عبادت جبھی عبادت ہے جب وہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اس کو ایک اور طریقے سے چلے میں عرض کر دوں تو طریقہ جو اسلام کا طریقہ ہے اس کو جب وائلیٹ کرے گا تو جو بھی کام کر لے آپ اس کو عبادت کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ عبادت اس نے تبھی بننا ہے جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ بھائی صبح سے بھوکا ہے، چلیں یوں کر لیں، سحری سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے اور روزے کی نیت بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، اور افطار سے 5 منٹ پہلے اس نے کیا کر لیا ہے، اس نے کچھ کھا لیا پی لیا۔ بھائی 5 منٹ ہی تو رہ گئے ہیں، 5 منٹ ہی چھوڑیں، باقی تو 10 گھنٹے تو چل کے ہی آ رہے ہیں نا، 5 منٹ ہی چھوڑیں خالی، تو کیا روزے دار ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روزے کا طریقہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، اس طریقے کو اس نے کیا کر دیا ہے، وائلیٹ کر دیا ہے۔ جب اس طریقے کی وائلیشن کر دے گا تو اب یہ روزہ دار نہیں کہلا سکتا۔ کیا فرماتے ہیں آصف بھائی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب آگے مت بڑھو کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں، آگے مت بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ پاک نے بیان کر دیا، جو طریقہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان کر دیا، اس سے آگے تم نے نہیں بڑھنا کہ تم اپنے طور پہ کو معنی بنا لو، اپنے طور پر کسی عبادت کا مطلب اخذ کر لو، تو یہ نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی کہی ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، کیونکہ حضور جیسی تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جیسا مجھے پڑھتا دیکھتے ہو ویسے تم پڑھو۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے۔ اب فجر کے 2 فرض ہیں، کوئی آدمی کہے کہ میں 4 فرض پڑھوں گا، 2 اضافہ ہی کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، زیادہ سجدے کر رہا ہے، زیادہ رکوع کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو رسول پاک علیہ السلام نے مقرر کر دی ہے، شریعت نے اس کو متعین کر دیا ہے کہ تم نے 2 فرض ہی پڑھنے ہیں۔ تو اب کوئی آدمی اگر اس 4 پڑھنا شروع کر دے فرض، تو اس نے کیا کیا، رسول پاک علیہ السلام سے وہ آگے بڑھا ہے، تو اس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو طریقہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے اسی کے مطابق جو ہے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں اضافہ کر دوں کہ دیکھیں، نماز کا جو حکم ہے یہ قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن نازل ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام پر، نماز کا حکم بھی نبی پاک علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے حضور پہ نازل کیا ہے اس کا مطلب جو حضور بتائیں گے وہی ویلڈ ہوگا۔ ایسا ہی کوئی اب اپنے پاس سے اگر منع کر لے تو اس نے غلطی کر دی۔ جیسے قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لفظ ہے، اب اس کا معنی نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا ہے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے جب اس کا معنی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، تو اب اس کا کوئی اور معنی نکالے کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مہر ہیں، حضور کی مہر لگے گی تو کوئی نبی بنے گا۔ اب یہ جو ہے ایسا معنی تو ہوتا ہے کہ جو ایسا لگتا ہے اور واہ واہ کیا معنی کیا، حالانکہ اس میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ خاتم النبیین یہ حضور پہ نازل ہوا ہے اور حضور جو اس کا معنی بیان کریں گے وہی ویلڈ ہوگا، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ غلطی کر دی، اور ایک غلطی یہ کر دی خاتم النبیین کا معنی مہر بیان کرنے کا کہ حضور کی مہر لگے گی تو کوئی نبی بنے گا۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے
وہ یہ ہے کہ نبی بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جی حضور کا یہ کام ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں قرآن اور سنت یہی بتاتے ہیں کہ اسی چیز پر عمل کیا جائے گا، اسی کو ہم جو ہے وہ معانی جو قرآن کے ہیں، احادیث کے ہیں، وہی لیے جائیں گے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی، لا نبی بعدی کے علاوہ کوئی اور معنی خاتم النبیین کا لینا یہ بالکل سراسر باطل ہے، اور بالکل اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں، اور نہ اس کی کوئی اجازت ہے۔ بڑے پیارے انداز میں آصف بھائی نے بیان کیا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ تھا، زمانہ رسالت کی بات ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، حضور نے فرمایا نماز پڑھ کے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، اور زمانہ رسالت تھا، اور حضور اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اسے پھر پڑھی۔ حضور نے پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو یوں ہوا، روایت کا ایسنس میں آپ کے سامنے مضمون رکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے عرض کی حضور آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقہ تعلیم فرمایا، تعدیل ارکان کا جو ہے وہ اس وقت ارشاد فرمایا آپ نے۔ رکوع ہے، اس میں قوما ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اس میں، پھر جناب سجدہ ہے اس کے اندر، پھر جناب علی جلسہ ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں اس کے اندر، تو پھر دوسرا سجدہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے مطابق یہاں رکنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعدیل ارکان، اور یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو وہ وہاں وہ مس ہو رہا تھا، تو چونکہ وہ طریقہ جو نماز کا تھا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا، تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے اٹکل پچو بنانا اور مانا کو اپنا جو ہے وہ من چاہا من بھاتا اور جو ہے وہ پہناوا پہنا کر کے جو ہے وہ لینا، اس سے بندہ اپنے آپ کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن یوں بولیے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو عمل ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بندہ خود بولتا رہے میں تو عمل کر رہا ہوں، تو عمل ویسا کرنا ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو یہ راشد بھائی نے بڑا ویلڈ پوائنٹ لیا ہے۔ آج کل کے لوگ یوں، جیسے میں نے بھی کہا کہ ہر وقتی نماز میں ہے بھی ہم مشق کی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، کمال بات ہے۔ عشق کی نماز بتائیں کون سی نماز ہے؟ ہمیں تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا معلوم ہے، نوافل کا معلوم ہے، تہجد اشراق چاش توابین صلاۃ الحاجات ہے، اس کا جو ہے وہ معلوم ہے۔ اور پھر جو ہے نا اعمال سجا دیتا ہے لوگوں کے لیے ایسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، وہ اچھا کام نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس راستے پہ تھے یہ تو غلط تھا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دماغ سے کوئی چیز ایسی بنا لی، ایک جو ہے وہ دائرہ سرکل بنا لیا، اور بعض لوگ اس کے اندر سے نکلنا نہیں چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا۔ پھر دیکھیں شریعت نے کیا ہے پابند کہ تمہیں یہ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو یہ قرآن مجید کی وہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ پاک نے پابندیاں رکھی ہیں، تو جتنی بندے کی وسعت ہے اتنی پابندی ہے۔ اب بندہ کس طرح سے عبادت کر سکتا ہے، کتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ پاک نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا ہے۔ اب جو لوگ ہیں جو سست ہیں، جو لوگ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، یا پھر وہ اپنے نفس کے جو ہے نا غلام بن چکے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو پابند نہیں رکھنا چاہتے، وہ شریعت کی جو پابندیاں ہیں، جو شریعت نے ان پر جو لگام ڈالی ہے، اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں یا وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے اسلام کا لیبل بھی لگا رہے، ٹیگ بھی لگا رہے، اور ہم وہ اسلام پہ عمل بھی نہ کریں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات، تو نعوذ باللہ ضروریات دین ایسی چیزیں کہ جن کا ماننا ضروری ہے۔ یہ ضروریات دین سے ہے کہ نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز کی ایک ہیئت ہے، ایک طریقہ کار ہے، یہ اس پر عمل کا، اس کو ماننا کہ یہ نماز ایسے ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، کہ وہ مانا جو اللہ اس کے رسول نے متعین کر دیا ہے۔ اب اس سے کوئی بندہ راہ فرار اختیار کرے، اپنے پاس سے مانا اختیار کرے، تو وہ گویا کہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے۔ اور نعوذ باللہ جو نماز نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور جس نماز کو جس طریقے سے حضور نے پڑھا ہے، اللہ پاک نے اسی کو فرمایا ہے کہ یہی میری یاد ہے، یہی میرا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ جی اس میں ایک چیز پر میں بھی غور کر رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے گمان میں کچھ بھی سوچ لیتے ہیں عبادت کو،
تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ علم دین سیکھنے سے دور ہیں، لوگ سیکھ کر عبادت نہیں کرتے، دیکھا دیکھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی یوں ہی کرتے ہیں، ہم اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے تو والد صاحب ایسے نماز پڑھتے تو ہم بھی یوں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ علم دین سے دوری یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا ذکر یا اس کی عبادت اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی عبادت کرنے سے پہلے علم دین سیکھو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم اس کی عبادت ویسے کرو گے، اس طرح نہیں کر سکتے اللہ کی عبادت جس طرح اللہ پاک نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ درست فرمایا، علم دین بھی حاصل کریں اور طریقے سلیقے کے مطابق عبادت کریں۔ اور میں آپ کو عرض کروں، اپنی طرف سے چیزیں بنانا، اپنی طرف سے معنی بنا کے بیان کرنا، یہ یقین مانے تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ما جاء بہ النبی، جو نبی پاک لے کر کے آئے ہیں اس پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، اور جس طرح محبوب پاک نے بیان فرمایا ہے ہمیں اسی کے مطابق جو حد بندی کر رکھی ہے اس حد سے باہر جو ہے یہ نہیں جانا۔ سلمان بھائی، یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی بہت پیاری بات ہے کہ اپنے طور پر ہمیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، شریعت کے احکام اور بالخصوص جو عبادات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں ہماری رائے کا دخل نہیں ہے، وہ 100% شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اچھا، ایک سوچ معاشرے میں بعض افراد کی، سب ایسے نہیں ہوتے یقیناً، الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو فالو کرتی ہے، علماء کی رہنمائی کے مطابق چلتی ہے، لیکن کچھ افراد، کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھی ورغلاتے ہیں۔ تو ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو فرض عبادت ہے نا، فرائض میں تو آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے جو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن جو نفلی عبادت ہے، نوافل ہیں، اس میں بندے کو اختیار ہے۔ تو یاد رکھیں، بندے کو بندگی کرنے میں کیا اختیار ہے؟ ہاں، یہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ تو بندے کو بندگی کرنے میں اس طور پر اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی بھی طریقہ اختیار کرے اور اس کو عبادت کا نام دے دے، اس چیز کا ہرگز اختیار نہیں ہے۔ نفل کا، نوافل یا نفلی عبادت کا اختیار اس طور پر ہے کہ بندے پر وہ لازم نہیں کیا گیا کہ اگر آپ نے نہ کیا تو آپ سے باس پرس ہوگی۔ اختیار اس طور پر ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو ثواب سے محروم رہو گے، اس چیز کا اختیار ہے۔ کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے، طریقہ بدلنے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ بولے کہ میں رکوع نہیں کروں گا، ایک رکعت پڑھوں گا نفل بس، ایک رکعت نفل۔ اللہ یعنی جب نفلی نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ شریعت نے یہ اختیار دیا ہے، چاہو تو پڑھو، چاہو تو نہ پڑھو، پڑھو گے تو ثواب، ورنہ ثواب سے محرومی۔ لیکن جب پڑھنے جاؤ گے نا تو نفل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، اپنے طور پر اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کرنا۔ واہ واہ واہ، بڑی پیاری بات فرمائی، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واپس جو ہے وہ ذکر اللہ، ذکر الہی کے عنوان پر جو ہے وہ آتے ہیں۔ میں چاہوں گا راشد بھائی آپ کچھ احادیث کے حوالے سے جو ہے ذکر فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرنے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور کئی احادیث میں ان کا ذکر خیر بھی ہے، اور علماء میں ان کا یعنی صحابہ میں بھی جو علماء تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی بالکل میری آخری ملاقات، یعنی آپ علیہ السلام کی وصال سے پہلے جو میری آخری ملاقات تھی، تو اس میں جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے نصیحت کے لیے عرض کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو، یعنی تمہارا اختتام اس طور پر ہو کہ یاد الہی سے غافل نہ ہو، یاد الہی ہی میں مشغول ہو۔ یہاں علماء یہ تشریح کرتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کو راضی کرنے والے کاموں میں، اس کی یاد میں اس طرح مصروف رہے کہ جب موت آئے، کیونکہ موت تو اچانک آتی ہے، اس کا بندے کو علم نہیں ہوتا پہلے سے، تو اب اس حال میں موت آئے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو، اور یہ ذکر کیسی برکت والی شے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کے دل سے چمٹا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر وہ شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یار غفلت ہو رہی ہے اور عبادت کی اور نماز کی طرف جو ہے نا ہمارا وہ دل نہیں لگ رہا، توجہ نہیں ہو رہی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے بندہ جب دور ہوتا ہے نا تو اس کے دل پر پھر شیطان غلبہ پاتا ہے۔ تو عبادت میں دل لگنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ عبادت کی جائے، جیسے جیسے ذکر اللہ کرتا رہے گا، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے وار سے بندہ دور ہوتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر لحظہ،
یعنی ہر لمحے یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اب وہ مشغولیت کس طور پر تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف احوال کو جو صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھانا کھاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو بھی انسان اپنی زندگی میں معاملات کرتا ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں، آپ کی سیرت میں کامل رہنمائی موجود ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ چیز ہے جو احادیث کی کتب میں باقاعدہ میں چیپٹر کی صورت میں بھی ملتی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی باقاعدہ اس کے ابواب ملتے ہیں کہ مختلف مواقع پر مختلف کاموں کے کرنے سے پہلے یا کاموں کے کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کچھ دعائیں منقول ہیں، جس میں اللہم اور ربنا اور اس طرح کے رب تبارک و تعالیٰ کی یاد والے کلمات موجود ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مرجع کائنات ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، لیکن آپ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں امت کے لیے دعا فرماتے ہیں، وہاں بھی رب کو یاد کرتے ہیں، اور جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے لبوں پر دعا جاری ہوتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ یہ ذکر الہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر رب کی یاد فرماتے، تو رب کا ذکر کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم ان دعاؤں کو، ان اوراد و وظائف کو بھی سیکھیں، یاد کریں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنائے۔ اگر ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذکر الہی کا یہ بھی سلسلہ رہے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں جہاں فرائض، واجبات کی اور بنیادی شرعی احکام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہاں پر سنت اور آداب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور بالخصوص مختلف مواقع پر جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں ان کے حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک دم سے یہ سب نہیں ہوتا، بندہ کوشش کرتا رہے، اپنا ایک ہدف بنائے کہ ایک مہینے میں 30 دن ہے تو میں روزانہ بھی اگر ایک دعا یاد کرتا ہوں، ایک ایک جملہ ہوتا ہے، وہ مختصر ہوتا ہے، تو اگر ہم کوشش کریں اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ لیں تو ایک مہینے میں 30 دعائیں ہم یاد کر سکتے ہیں۔ تو اے کاش کہ ہمیں کم از کم 100 دعائیں تو یاد ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی مقبول دعاؤں کو یاد کر کے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک دعا وہ ہے جو میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں، یقیناً رب نے وہ بھی قبول کرنی ہے، لیکن ایک دعا وہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مقدسہ سے، آپ کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوئے ہیں، تو اس کی تاثیر اپنی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی دعاؤں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کو شامل کر کے ذکر الہی کی لذت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ بڑی چیز ہے اور یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہے، اسے چاہے عطا فرمائے۔ ایک اللہ والے نے ایک بات کہی، ان سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا جی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا سرور اور ذوق نہیں ملتا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو، اللہ سرور کے لیے نہ کرو، سرور کو چھوڑو، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اس پر حضرت وسیع احمد محدث سورت کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات جو ہے وہ یاد آئی۔ آپ سے کسی نے کہا حضور میں نماز پڑھتا ہوں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، مجھے اس میں مزہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو آپ نے کچھ اس طرح سے اسے فرمایا ارے واہ بھائی بڑے خوش نصیب ہو، جس کو مزہ آ رہا ہے وہ تو مزے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اور تمہیں مزہ نہیں آ رہا، تم پھر بھی اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بس پھر اس کے بعد سے مجھے نماز کا کیا ہے لطف مل گیا۔ تو اس میں جو ایک پوائنٹ میں لینا چاہ رہا ہوں آصف بھائی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب ذکر اذکار کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا، توجہ نہیں بنتی، یا یوں جو بندہ ایک اسپرچویلٹی فیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر ذکر بعض اوقات بندہ چھوڑ دیتا ہے، یوں بولیے کہ ذکر اذکار کرنا وہ اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ ایک چیز تو دیکھیں، 2 بار ذکر ہوا ہے کہ ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی لذت محسوس نہیں ہو رہی، مٹھاس حاصل نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اس کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلائیں گے نا تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا ہے، نہ بریانی میں مزہ آ رہا ہے، نہ چکن ٹکا میں مزہ آ رہا ہے، نہ اس کو کسی اور روسٹ میں مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے میں اس کو مزہ ہی نہیں آ رہا۔ کیوں؟ وہ بیمار ہے، وہ اس کی زبان کا جو ٹیسٹ لیس ہوا پڑا ہے، وہ اس کی جو زبان پر ٹیشوز ہیں وہ کام نہیں کر رہے، ذائقہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں اصل بیماری کی وجہ سے اس کو مزہ لذت نہیں آ رہی، چونکہ گناہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی موجودگی میں اب گناہوں کا جو مریض ہے جب وہ ذکر کرے گا تو اس کو ابتدا میں تو مزہ نہیں آئے گا، ہاں گناہوں سے توبہ کر لے، پھر ذکر اللہ جب کرے گا تو اس کا زنگ صاف ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ دل صاف ہوتا ہے، دل کا زنگ اترتا ہے،
گناہوں کا میل اترتا ہے. اور جو ہے یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی کثرت سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں. یہ آخر تک حدیث پاک ہے. اس کے تحت امام راضی فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا ذکر کر کر کے نور الہی سے، اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر کے نور سے گناہوں کے میل کو جلا دیتا ہے. جب وہ جلا دیتا ہے نا تو پھر اس کے کان جو ہے وہ وہی سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ وہی بولتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے. تو دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے. اچھا پھر اس میں دل لگانے کے لیے کیا ہوگا؟ تو فضائل پڑھیں، جیسے ابھی جو ہے وہ فضائل بیان ہو رہے ہیں اللہ کے ذکر کے. قرآن مجید فرقان حمید ذکر کے بارے میں فرما رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. تو ہر شے اللہ کو صلاۃ اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. بندہ غور کرے. اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبحان اللہ. ما ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کو شامل ہے. ہر شے ما کی جو عمومیت ہے نا، میم الف ما، لفظ میم الف ما، اس کی عمومیت میں بہت وسعت ہے. بولے کہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو فرمایا سبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ کیا ہے آسمانوں میں ہے. سبحان اللہ. تو ہر شے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. بندہ سوچے میں کیوں غفلت میں پڑا ہوں جی، جب ہر شے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. اور پھر بندہ سنے احادیث میں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی عظمت کے پیش نظر سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، تو یہ کلمات عرش کے گرد پہنچ جاتے ہیں. عرش کے پاس جا کر ان کی ایسی آوازیں ہوتی ہیں، ایسی آوازیں ہوتی ہیں عرش کے پاس ان کی، جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے. اللہ. اور پھر یہ وہاں جا کے کیا کرتی ہیں؟ وہاں جا کے یہ اس بندے کا ذکر کرتی ہیں جس نے ان کو پڑھا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. یہ پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کیوں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارا ایسا ہو جو اللہ کے پاس تمہارا ذکر کرے. اللہ اللہ. یعنی تم کیوں نہیں چاہتے، تم میں سے کوئی پسند کیوں نہیں کرتا کہ تمہارا کوئی ایسا ہو یا تمہارا کوئی ایسا نمائندہ ہو جو اللہ کے ہاں جا کے تمہارا ذکر کرے. تو بندہ ان چیزوں کو پڑھے. اب یہ دیکھیں کہ دنیا کے لیے جو ہم کاوش کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو دولت جمع کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم جنت میں بھی درخت لگائیں. تو یہ ہے کہ اگر ہم فضائل پر غور کریں، پھر اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے والے کو ملائکہ رحمت ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو فرشتوں، وہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے. اتنی بڑی ایک بات ہے. بندہ اگر غور کرے تو خود ہی ذہن بن جائے کہ میرا رب میرا ذکر کر رہا ہے. وہ ایک بزرگ کے بارے میں نا کہ جب وہ ذکر کرتے جھومتے بہت تھے. اچھا آپ جھومتے کیوں ہیں؟ کہ بھائی یہ سوچ کے جھومتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. تو یہ سوچ کے جھوم جاتا ہوں کہ جب میں یاد کرتا ہوں وہ بھی مجھے یاد. اللہ 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 اللہ. اللہ کریم یاد فرمائے گا، اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرمائے گا، اپنی تائید کے ساتھ یاد فرمائے گا، اپنے لطف کے ساتھ یاد فرمائے گا، اپنے کرم کے ساتھ جو ہے وہ یاد فرمائے گا، اپنی طرف سے جو ہے وہ جو ثواب رب کریم عطا فرمائے گا اس کے ساتھ اللہ پاک جب اپنے بندے کو یاد فرمائے گا. تو کیا یہ خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہمارا ذکر میں دل لگ جائے. آمین. مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. اللہ 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 اللہ. ہم ایک سفر کر رہے تھے، آصف بھائی، رضوان بھائی،
پیارے راشد بھائی، مدنی بھائی، مرحبا ماشاءاللہ۔ تو ہم نے ایک ماؤنٹین دیکھا، اسے کہتے ہیں کلر ماؤنٹین، نانگا پربت۔ تو یہ ہم دیکھتے ہوئے یعنی گزرے۔ مہروز بھائی نے وہاں ایک بات کہی، مرزا مہروز الطاری مدنی مبلغ ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ سلمان بھائی اگر یہ نظارہ کوئی معرفت الہی رکھنے والا بندہ دیکھے تو وہ اللہ کی محبت میں پھڑک اٹھے، تڑپ اٹھے۔ قربان جاؤں رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر، اس نے اس کائنات میں کیسے کیسے حسین نظارے جو ہے وہ تخلیق فرمائے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ والوں کی کیا بات ہے کہ وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو کون یاد آتا ہے؟ ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر شے سے ہے عیاں میرے صانع کی صنعتیں، ہر شے اپنے بنانے والے کا کیا کر رہی ہے؟ پتہ دے رہی ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ہر شے سے ہے عیاں میرے صانع کی صنعتیں، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا اللہ 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 اللہ۔ معرفت الہی کا انداز بھی یہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات لامتناہی ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور انسان اور اس کی عقل کی رسائی جو ہے اس کی ایک انتہا ہے۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کو تو نہیں پا سکتا۔ سرکار فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور کرو، اس کے ذریعے تم خالق کی معرفت تک پہنچو گے۔ تو یہ جو مظاہر ہیں کائنات میں، تو علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بندے پر توحید کا عقیدہ رکھنا اتنا لازم ہے کہ بظاہر اس تک دعوت نہیں بھی پہنچی، لیکن کم از کم اس پر یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ایک مؤثر حقیقی ہے۔ یہ کائنات ایسی ہے کہ جب اس میں بندہ حقیقت کی نگاہ سے اور عبرت کی نگاہ سے اور نصیحت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ کائنات ببانگ دوہل کہتی ہے کہ مجھے تخلیق کرنے والا کوئی ہے۔ یہاں پر سلمان بھائی میں عرض کروں گا بھی نعت خوانی مطلب فرمائشوں کا بھی سیشن ہوگا۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مادر ذات ولی ہیں، اور آپ نے رب کی شانوں اور وحدانیت اور توحید کے حوالے سے جو 2 کلام ذکر کیے ہیں جو سامان بخشش میں ہیں، یعنی اپنی مثال آپ ہیں۔ یعنی علماء اہل سنت نے توحید پر، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر بڑا کلام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 کلام ہیں یہ تمام ابحاث کا الحمدللہ احاطہ کرتی ہیں۔ تو یہ مدنی بھائی اس کے بھی چند اشعار اپنی فرمائش میں شامل کر لیں۔ کس کے؟ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 2 کلام لکھے ہیں حمدیہ، ان کے کچھ اشعار شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں۔ ایک حقیقی ہے وہ احد، ایک نہیں وہ جو ہے عدد، پاک ہے وہ از صورت و حد، کیف یصور کیف یحد، لیس الہادی الا ہو، کہتا ہے یہ ہر بنمو، سنتا ہوں میں از ہر سو، لیس سوا کا یا من ہو لا الہ الا اللہ۔ یہ واقعی بڑا پیارا کلام ہے، صفات کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے زمین آسمان کی جو ہے وہ بات کی کہ ہر شے اللہ پاک کی جو ہے وہ یوں بلی حمد بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں مجھے ایک شعر اور بھی یاد آیا اس کلام کا، جو حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہے، افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہے، حاکم ہے تو جگہ کے نشیب و فراز کا، اللہ 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 اللہ
واہ جی واہ 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 سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کو جو ہے وہ یاد کریں، اور کس کس طریقے سے یاد کیا جا سکتا ہے، اس پر میں چاہوں گا رضوان بھائی آپ ذکر اللہ کے کچھ ذرائع ہمیں بتائیں. اللہ پاک کا ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے کہ ہمارے آصف بھائی نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ پاک کا ذکر زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہے. اسی طرح نیک محافل میں شرکت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہے. اسی طرح وہ خود ہی اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنے والا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہے. اسی طرح جو دینی مطالعہ کرتا ہے، دینی لٹریچر پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہے. ماشاءاللہ. ابھی جو ہے وہ آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. آج کھلے صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں موضوع تو بڑا ہی پیارا ہے. سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہم ایسے کیا اعمال کریں جن سے ہمیں بھی ذکر اللہ کی مٹھاس نصیب ہو، اور ایسے وہ کون لوگ ہیں جو ذکر اللہ کی مٹھاس سے محروم ہے. اور آپ سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کچھ بات ہوئی ہے اس پر آصف بھائی، کچھ مزید فرما دیں. بات ہوئی ہے اس پر. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کون سے اعمال کریں کہ جو ہمیں ابھی ساری باتیں جو ہو رہی ہیں کہ کون سے اعمال ہیں جو بھی ایسا عمل کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے، تو وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے وہ شمار ہوگا اور اللہ کا ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جائے گا. اور دیکھیں بات کی راشد بھائی نے بھی بات کی، رضوان بھائی نے بھی بات کی کہ بھائی آپ چلتے پھرتے جو ہے وہ دعائیں پڑھیں جو نبی پاک علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ہے، نکلتے وقت کی دعا ہے، اور بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا ہے، اس سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا ہے. آئینہ دیکھیں تب دعا ہے، صبح اٹھیں تب دعا ہے، سونے لگیں تب دعا ہے، بستر پہ لیٹیں اس کے جو ہے وہ اذکار ہیں. تو یہ سب چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو ہم فالو کریں گے ان معاملات کے اندر بھی. تو یہ سارے صبح شام کے ہمارے جو اعمال ہیں اگر ان میں یہ چیزوں کو شامل کر لیں گے تو ہم بھی ذاکرین کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. اور مطالبہ تو یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. آپ دیکھیں روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگرچہ یہ بھی ذکر ہے ایک قسم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے تو فرمایا وہ دوسرے روزہ دار سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. نماز جو حج کر رہا ہے، حج کے دوران وہ ذکر کر رہا ہے، فرمایا وہ عام حاجی سے زیادہ افضل ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جہاد کر رہا ہے، ساتھ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا عام مجاہد سے زیادہ افضل ہے. اب یہ جب پوری حدیث ہوئی نا مکمل تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا لو جی ذکر کرنے والے تو ان کے تو بیڑے پار ہو گئے، وہ تو سب سے سبقت لے گئے. حضور نے فرمایا ابوبکر ایسا ہی ہے، ابوبکر ایسا ہی ہے، ذکر کرنے والے واقعی سبقت لے گئے. تو ذکر کرنے والے سابقی ہوتے ہیں، سبقت لے جانے والے اصل وہی ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. سلمان بھائی جو ذکر کی مٹھاس سے ہمارا ٹاپک بھی ہے، اس کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہے تنہائی کا ذکر، بندہ خود اکیلے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر ذکر کرنا. اس کی ایک اپنی ہی بہار ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کی اجتماعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ذکر کا کہ سارے مسلمان عاشقان رسول مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جب اللہ والوں کے مجمع میں مجلس میں بیٹھ کر ذکر ہوگا تو اس کی بھی خصوصی برکتیں ہوں گی. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ایمان افروز یہ فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنی جماعت میں کرتا ہے. تو جب ہم مل کر مسلمانوں کے ساتھ ذکر کریں گے یہ بھی انداز ہونا چاہیے، صرف یہی نہیں یہ بھی انداز ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر جب ذکر کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اس مجمع عام میں کوئی اللہ کا مقبول بندہ بیٹھا اور اس کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ذکر کو بھی قبول فرمائے، اور جب وہ قبول ہوگی تو یقیناً اس کی مٹھاس، لذت اور روحانیت انسان محسوس کرے گا. سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، بعض کا جو ہرڈل رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ
گناہوں بھرے معاملات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نیکیوں کو بھی سسٹین رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو تو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں، آپ خوشبو کہیں مہکائیں اور ساتھ ہی کوئی بدبو کا سلسلہ کار وہاں ہو جائے، جیسے چوہا مثال مر گیا گھر میں، اب گھر میں کیا ہے، بدبو آ رہی ہے، سارے گھر کو کیا کر دیا، دھو دیا، صاف کر دیا، بالکل جناب سرف سے دھو دیا، ایئر فریشنر سے جناب اس کو وہ بھی کر دیا، لیکن بدبو کیا ہے کہ وہ تو آ ہی رہی، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو جب تک وہ مرا ہوا چوہا، جب آپ نے وہ نکالنا نہیں ہے، تب تک وہ بدبو نے جانا نہیں، اور بدبو عموماً خوشبو پر غالب آ جاتی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں کچرا کنڈی ہے، اس پر بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، تاثر اٹھ رہا ہے، اور بڑی اعلیٰ عمدہ خوشبو بھی لگائی ہوئی ہو، تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے، وہ دب بھی جاتی ہے۔ تو ذکر اللہ کی مٹھاس پانے کے لیے اپنے آپ، اپنے دل کو بھی، دماغ کو بھی، زبان کو بھی اسی میں جب ہم لگائیں گے اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اس کا یوں بولیے کہ لذت جو ہے محسوس ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دل جو ہے یہ برتن کی طرح ہے، اور اسے قرآن کے علاوہ کسی اور شے سے مت بھرو۔ تو ہم غور کر لیں کہ ہم نے دل میں کیا بھرا ہوا، کبھی اپنے دل کا آنکھیں بند کر کے تھوڑا غور کریں، دل میں کیا کیا کچھ ہے، وہ خود ہی نظر آ جائے گا۔ بنا آنکھیں بند کرتا ہے نا تو اس کو کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے عام طور پر بھی۔ تو یہ جو دل دماغ میں چل رہا ہے، یہ ویژولائز ہو کر کیا ہو رہا ہے، یہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں پاکیزہ دل بھی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس بھی عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کون سا وقت ذکر الہی کے لیے افضل سمجھا جاتا ہے؟ جی رضوان بھائی، کون سا وقت جو ہے یہ افضل ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کسی وقت میں بھی کریں تو انشاءاللہ وہ ثواب کا باعث ہی ہے، لیکن رات کا وقت، بالخصوص رات کا تیسرا پہر، یعنی کہ فجر کا وقت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک جب وہ اس وقت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اس طرح ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ تو اس طرح کی ندائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دی جاتی ہیں، اور وہ وقت ذکر کرنے کے لیے افضل بھی بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ صبح بھی یاد کرے، شام کو بھی کیا ہے، یاد کرے۔ لیکن پھر جو رات کے ذکر کی بات ہے، یہ اس کی اپنی بہار ہے۔ لوگ سو رہے ہیں اور یہ اللہ کو کیا کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ اور کس کے لیے یاد کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ذکر اللہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس کا پھر ایک ذوق کیا ہے، اپنا ہی ہے۔ ہمیں یہ خوش نصیب بنائے۔ بہرحال اینی ٹائم یہ رہنا چاہیے زبان پر، اللہ نصیب کرے۔ جی کون؟ سلمان بھائی سے سوال ہے کہ غفلت سے بچنے میں ذکر الہی کا کیا کردار ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا۔ جی آصف بھائی۔ جتنا ذکر کریں گے اتنا غفلت کے میدان سے نکل جائیں گے۔ کیا بات۔ ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو غفلت سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس کی ضد ہے، اور ضد جو ہے وہ اس سے بندہ دور ہوگا تو ذکر کے ذریعے دور ہوگا اس کی ضد سے۔ جتنا اللہ کو یاد کرے گا اتنا غفلت سے محفوظ رہے گا، بچے گا۔ ماشاءاللہ۔ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی۔ پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، یہ کلام سنا دیں۔ لاہور سے میسیج ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی پروگرام کی اپریسیشن ہے اور دعا کا کہا گیا ہے اس میں۔ ایک طویل میسیج کے بعد اللہ پاک آپ کی حاجات پہ رحمت کی نگاہ فرمایا، آمین۔ علی شہزاد بھائی ہیں ماشاءاللہ چیچا وطنی سے، ان کو کلام سننا ہے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی۔ علی بھائی آباد رہیں، خوش رہیں۔ اے ختم رسول تیرا کیا کہنا، جو آپ نے اسٹوڈیو کلام پڑھا ہے اس کے کچھ اشعار سنائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ سرگودا سے میسیج ہے یہ، کال بھی لیتے ہیں۔ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے۔ میرا سلمان بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ذکر الہی انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لاتا ہے، پلیز اس کی رہنمائی فرمائیں۔ جی رضوان بھائی، ذکر الہی سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنے کے بہت سارے فضائل تو علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک کا ذکر کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ پاک کے ذکر ہی سے دل
چین پاتے ہیں. آپ پریشان ہیں, کسی بیماری میں مبتلا ہیں, اللہ نہ کرے اللہ شفا عطا فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے, لیکن آپ اللہ کا ذکر کریں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوں گی اور آپ کے دل کو سکون اور چین بھی نصیب ہوگا. سبحان اللہ, کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. مزید راشد ہے نا, جی شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضور نے فرمایا, یہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضور نے ان کو دیکھا تو ان کو کوئی تکلیف تھی نا, فرمایا کیا تمہیں پیٹ میں درد ہے؟ کہا کہ ہاں. فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھو, اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. یہ دیکھیں کہ نماز اللہ کا ذکر ہے, اس کو کرنے میں شفا ملے گی. پھر زندگی میں دیکھیں بندہ جو سب سے زیادہ چیز کیا ہے جی, سکون مل جائے, چین مل جائے, تکلیف نہ ہو, آسانیاں ملیں, راحتیں ملیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہر مصیبت دور ہو جائے, ہر راحت اس کو مل جائے. تو ذکر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی. پھر بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, ہمارے جو مبلغ ہیں مولانا فراز صاحب, انہوں نے کہیں ایک بات لکھی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی جو ذکر کرتا ہے نا تو اس کی ذکر کی برکتیں اس کی ذات میں تبدیلیاں لے کے آتی ہیں. جیسے اگر وہ سبحان اللہ ذکر کرتا ہے, اللہ پاک ہے, تو اس کے جسم کو بھی پاکی ملتی ہے, اس کو بھی پاکی حاصل ہوتی ہے. اگر وہ یا غنیوں کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مالداری عطا فرماتا ہے. سلمان بھائی, ایک مرتبہ بہت پرانی بات ہے, ہم ایک جگہ موجود تھے, کو آئس کریم کے لیے جو نا رکے ہوئے تھے کہیں, تو وہاں ہم نے دیکھا ایک بندہ جو ہے نا بوڑھا سا آدمی تھا اور وہ سامان بیچ رہا تھا. اس نے سامان نا اپنے پوری قمیض پر سیفٹی پن سے جو نا لٹکایا ہوا تھا. اچھا, وہ بس ایسے چہل قدمی کر رہا تھا لوگوں کے بیچ میں, جس کو جو لینا ہے وہ مجھ سے لے لے. اس کی زبان پہ کیا تھا, اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. میں سن کے بڑا حیران ہوا کہ میں نے کہا بابا جی اور تو کچھ بول ہی نہیں رہے, بس اپنی زبان سے اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اب جب بندہ یہ ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے. تو یہ جو ہے وہ ذکر کے اثرات انسان کی زندگی پہ ہوتے ہیں. ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے 99 نام, یہ جو ہے وہ کتاب الحمدللہ جاری کی ہے, شائع ہوئی ہے. تو ناظرین سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اس کو حاصل کریں. اللہ پاک کے جو پیارے پیارے نام ہیں, ہر نام میں کیا اس کا ورد ہے, کس وقت اس کو پڑھنا ہے, اس کے کیا فوائد ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا برکتیں رکھی ہیں, تو حتی المقدور وہ بیان کیا گیا ہے. سینکڑوں صفحات پہ مشتمل ہے وہ, تو آپ اس کتاب کو پڑھیں. کوئی تقریباً شاید 200 کے آس پاس صفحات ہیں یا اس سے زائد ہی ہوں گے. تو اس کو جو ہے حاصل کریں, انشاءاللہ پڑھیں, تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے, اللہ کے ذکر کی برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. واہ واہ, مرحبا, سبحان اللہ, اللہ الصمد ذکر کی بھی کیا ہی بات, سبحان اللہ. جی کون؟ نعت خان اسلام بھائی نقصان کے سانو یہ اللہ کلام سنا دو, میں لجپالا دے اللہ لجا, جزاکم اللہ خیرہ. آمین, مرحبا. اچھا, میں یہاں ایک اور بات بھی چلتے چلتے عرض کروں کہ جیسے سب سے بہترین جو ہے وہ یوں بولیے کہ ذکر ہے, افضل ذکر ہے, لا الہ الا اللہ ہے. ٹھیک ہے, حضور نے اس کو افضل ذکر فرمایا ہے. احادیث مبارکہ میں جو ذکر اذکار آئے ہیں وہ آپ کریں, پڑھیں. ٹھیک ہے, اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری لوگوں کا ذوق ہوتا ہے مختلف اوراد و وظائف پڑھنے کا. تو شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے مریدین کو, اپنے طالبین کو ایک شجرہ عطا فرمایا ہے, اور اس میں اوراد و وظائف جو ہے وہ صبح و شام کے بھی بتائے گئے ہیں. کوئی پرابلم ہے, مشکل ہے, اس میں جو ہے اس کو کس طریقے سے کیا پڑھنا ہے, کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, یہ بھی اجازت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ جو امیر سنت سے مرید ہیں یا آپ سے طالب ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ شجرہ شریف کے اوراد جو ہے وہ پریفر اس پہ جو ہے وہ کریں, اور ان کو اپنے معمول میں ضرور جو ہے وہ رکھیں. تو اس کی بھی کیا ہیں, اپنی ہی برکتیں ہیں. شجرہ شریف کا ایک بڑا آسان سا ورد ہے, کام اٹک گئے ہوں تو اس وقت پڑھنے کا, اللہ ربی لا شریک لہ. ہائے ہائے, کیا ورد ہے اور کیا ذکر ہے اور کیا برکتیں ہیں اس کی, سبحان اللہ. اللہ یہ نصیب کرے پڑھنا. تو یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, اب یہ میں آپ کے اوپر ایک کام چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ وہاں سے شجرہ شریف جو ہے اس میں سے, شجرہ قادریہ طاریہ جو ہے اس میں سے دیکھیں. اچھا, پھر 5 گنج قادریہ ہے, سلسلہ عالیہ قادریہ کے 5 خزانے. تو فجر کی نماز کے بعد یا عزیزو یا اللہ, ظہر کی نماز کے بعد یا کریمو یا اللہ, عصر کی نماز کے بعد یا جبارو یا اللہ, پھر یا ستارو یا اللہ, یا غفارو یا اللہ,
مغرب اور عشاء کے بعد پڑھنے کا ہے، کتنی دفعہ پڑھنے کا ہے، اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، یہ میں آپ کے ذمہ کام لگا رہا ہوں. آپ شجرہ شریف جو ہے وہ اٹھائیں اور اس میں سے آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے. اس کو معمول بنائیں. آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ بھرے بھرے ہیں. ابھی لگے گا، محسوس ہوگا کہ پہلے میں کیا تھا، خالی خالی تھا، اب کیا ہے، اب لگ رہا ہے کہ جیسے کیا ہے، کچھ بھرا بھرا سا معاملہ ہے. تو اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائے. تو یہ اوراد و وظائف جو ہے وہ ضرور اپنا معمول بنائیں. 5 گنج قادریہ، تو یہ شجرہ قادریہ طاریہ اگر آپ کے پاس ہے تو مرحبا، نہیں ہے تو خرید فرمائیں. اور اگر آپ انٹرنیٹ سے اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے اسلامک ای بک لائبریری، اس سے آپ جو ہے وہ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی .net جو ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی، وہاں پر جو بکس کا کلیکشن ہے وہاں سے بھی اسے کیا کر سکتے ہیں، شجرہ قادریہ طاریہ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے مطابق اوراد و وظائف اپنا معمول بنائیں. آئیے کال لیتے ہیں. ہیرا ولیوں کے امام یہ منقبت پیش فرماتے ہیں بعد میں نعت خواہ. مرحبا، ماشاءاللہ. جی محمد محبوب اتاری پنجاب کے شہر جڑا والا سے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. سلمان بھائی کی گفتگو مدینہ مدینہ. سلمان بھائی کیا آپ کو غوث اعظم کی کوئی پنجابی میں منقبت آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو اس کے 1-2 اشعار ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اور نعت کا اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہم کو یہ کلام سنا دے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. پنجابی منقبت ابھی فی الوقت میرے ذہن میں تو نہیں ہے، تو چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. مجھے ایک کلام، ایک منقبت سنا دیجئے. امداد کن اج بندے غم آزاد کن، دردینو دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن. یا مرحبا، ماشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. واہ مرحبا. یہیں سے شروع کر لیں. رخ دن ہے یا مہر سما. رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل گل ان کو کہا، قمری نے سر جا فضا. بلبل گل ان کو کہا، قمری نے سر جا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
نعمتیں بانٹتا جیسوت وزی شان گیا نعمتیں بانٹتا جیسوت وزی شان گیا ساتھی منشی رغمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا کے نام کام تمنا ہی رہ گئی آگا آنکھ کے نام کام تمنا ہی رہی آگا آنکھ کے نام کام تمنا ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا میرا ولیوں کے امام دے دو پر جتن کے نام غم نے آس گئے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے آس گئے لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار غم نے محفل سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے
لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا سب کا پنجے تنی خیر سے امداد کن از بندے غم آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے یا مرحبا ماشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ میری ناشکری کرتا ہے. تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے لیے ذکر کو اپنا وظیفہ اور اپنا وریدہ بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی مٹھاس، اس کی لذت، اس کی بہاریں اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے استاد السلام پڑھتے ہیں. جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوغانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کاش مغشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی